وہ چھوٹی ہے، وہ کیا کیا بنا دے ہیں، کیا کیا بنا۔ ارے میرے مخدوم جو ان کے غلام ہیں نا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، انہوں نے ان کے دروازے پر رہنے والے مٹھو کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ ان کا غلام ہے نا میرا مرشد، میرا مخدوم، طوطے کو حافظ قرآن بنایا۔ بلی کو اتنی معرفت دے دی جتنا 1857 کے بعد والے ملوں کو معرفت نہیں ہے۔ اشرف سمنا کی بلی کو اتنی معرفت تھی، روزانہ جتنے مہمان آتے تھے باورچی بلی کے پاس آ کے کھڑا ہو کر کے سنتا تھا یہ کتنی بار آواز دے رہی ہے، جتنی بار آواز دے گی اتنے مہمان آئیں گے، اس سے زیادہ نہیں آئیں گے۔ ایک بار ہو ایسا گیا کہ جتنی بار بلی نے چلائی، تمہاری بلی نہیں، یہ میرے مخدوم کی بلی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوگی، لیکن اہل بدعت سے میں کہنا بھی نہیں چاہتا، میں تو اہل سنت سے کہنا چاہتا ہوں۔ میں تو مخاطب ہوں اس مجمع سے، یہ تمہاری بلی نہیں ہے۔ جو تم نے پرشین بلیاں پال رکھی ہے تو شرم کی بات ہے، ماں کو روٹی کے ٹکڑے کو ترساتے ہو اور بلی کے لیے مول سے کھانا لاتے ہو۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، ماں کا بستر گھر کے باہر رکھا ہے اور بلی کو سینے سے لگا کے سوتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ وہ بلی نہیں ہے، یہ وہ بلی ہے جو میرے مخدوم کی بلی ہے۔ ایک دن بلی نے آواز لگائی اور اس سے زیادہ مہمان آ گئے، باورچی پر مخدوم صاحب نے گھورا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارے مریدوں کو ناپ تول نہ کیا کرو، ہمارے دروازے پہ جانور بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں۔ مخدوم صاحب نے باورچی کو گھورا، روٹی کم پکائی، اور سرکار میرا کیا قصور ہے، یہ بلی کو جو اپنی ڈیوٹی دے رکھی تھی جتنا چلائے گی اتنے مہمان آئیں گے، یہ ایک زیادہ آیا۔ مخدوم صاحب نے کہا تو نے گڑبڑ کی بلی، پہلی تو بلی باتیں نہیں سمجھتی نا، لیکن یہ میرا مخدوم ہے، بولنے والا مخدوم، سننے والی مخدوم کی چپ۔ خانقاہوں کی بلیاں ایسی ہے، خانقاہوں کے مخالف ملے ایسے نہیں ہیں جیسے خانقاہوں کی بلیاں ہیں، اس لیے خانقاہوں سے جڑے رہو۔ لوگ اسی لیے خانقاہ کی مخالفت کرتے ہیں کہ خانقاہ میں جانور بھی اتنے سنورتے ہیں۔ یہ بات میں تمہید کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آگے مجھے ابھی تو آدھا گھنٹہ ہو گیا، آدھے گھنٹے میں پوری محفل پڑھ دینا ہے، بہت جلدی پڑھ دوں گا، بہت دیر نہیں، امتحان میں نہیں رکھوں گا، لیکن میں بات کرنے لگا ہوں۔ مخدوم کی بلی نے آواز لگائی، مہمان ایک زیادہ، وہ بلی سارے فقیروں کی گود میں آ کے بیٹھی، اس کو دیکھا سونگا، آگے بڑھی اس کو دیکھا سونگا، آگے بڑھی اس کو دیکھا سونگا، ایک گود میں گئی اور جا کر اس پہ پیشاب کر دیا۔ مخدوم کی بلی نے پیشاب کیا تو اس نے کہا میں بھی فقیروں میں ہوں، اللہ والوں میں ہوں، مجھے بھی کھانا دو۔ مخدوم صاحب نے کہا اٹھو، تم مسلمان نہیں ہو۔ یہ بہت بڑا جملہ میں نے کہا، یہ محسوس کرنے والے، اگر میں لوگ کو کہتا ہوں کہ یہ بات خانقاہ میں کہتا تو لوگ اٹھ کر کے رقص کرتے، لیکن یہ خانقاہ ہی ہے، ان کی چوکھٹ سے بڑی خانقاہ کون سی ہوگی بھائی؟ توجہ فرمائیں۔ مخدوم صاحب نے، میں لکھے ہوئے واقعے کو اکثر اپنے الفاظ میں اس لیے پیش کرتا ہوں کہ کتاب اور خطاب میں فرق چاہیے، کیونکہ کتاب صرف علم والے پڑھ سکتے ہیں، خطاب کو سب کو سمجھ میں آنا چاہیے، اس لیے تھوڑا سا دو اسٹیپ نیچے اتر کے بات کرنا پڑتا ہے۔ مخدوم صاحب نے، میں تو اٹھ جا، تو قلندروں میں فقیروں میں اللہ والوں میں نہیں ہے، تو مسلمان بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کلمہ پڑھائیے، اسلام میں داخل کیجیے۔ کہا کیوں؟ کہا یہی بھیس بدل کر کے دنیا کے کئی فقیروں کو دھوکہ دیا اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے، کوئی مجھے پہچان نہ سکا، اس لیے کہ میں نے حدیث پڑھی تھی تمہارے رسول کی، اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کوئی مجھے پہچان نہ سکا، سب کو دھوکہ دے کر آ گیا۔ اشرف تمہاری خانقاہ میں بھی آیا تھا، لیکن جب تمہاری بلی کو دھوکہ نہ دے سکا تو تم کو دھوکہ کیسے دے سکتا ہوں؟ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، یہ اشرف سمنا کی بلی ہے۔ ایک مرتبہ سانپ چلا گیا دیگ کے اندر، لنگر کی
دیگ میں سانپ چلا گیا. بلی نے بہت چلایا بہت چلایا بہت چلایا. باورچی نے سمجھ نہیں پایا کہ بلی کہنا کیا چاہتی ہے. بالآخر مہمانوں کو موت سے اور زہر سے بچانے کے لیے بلی باورچی کے سامنے لنگر میں کود گئی, مر گئی. تو باورچی نے کہا سرکار بلی کود کر کے مر گئی. فرمایا دیکھ پلٹو. دیکھ پلٹا تو اس میں زہریلا سانپ نکلا. یعنی بلی نے غریب غوث مخدوم صاحب کے مہمانوں کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی. یہ بات یہ غوث گر یہ مخدوم صاحب کی بلی کی ہے, اور یہ نظر مخدوم صاحب کی نظر ہے کہ بلی کو اتنا پڑھایا.